السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ساتھ 12th کلاس کے جو موسٹ امپورٹنٹ سیکنڈ ایئر کے پیراگراف ہیں سولڈ، ان کا گیس پیپر جو ہے موسٹ امپورٹنٹ آپ کو ساتھ ساتھ مینشن کرتا جاؤں گا، وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو جو ہے پوری دیکھنی ہے۔ تمام بورڈز کے بچے جو ہیں یہ ان کے لیے ہے، جتنے بھی چاہے وہ ملتان بورڈ کے بچے ہیں یا پھر لاہور بورڈ کے ہیں یا پھر گوجرانوالا، سہوال، سرگودا، بہاولپور، ڈی جی خان، راولپنڈی، جتنے بھی بورڈز کے بچے ہیں تو تمام بچے جو ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ سیکنڈ ایئر کے پیراگراف ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پیراگراف ہے امپورٹنٹ، وہ ہے ایک آدمی کی گائے تھی، وہ اس کے دودھ میں پانی ملاتا تھا، گائے سیلاب کی زد میں آ کر ڈوب گئی، اس کا مالک نہایت غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹے نے کہا، اے باپ غم نہ کر، وہ پانی جو ہم دودھ میں ملاتے تھے جمع ہو کر سیلاب بن گیا ہے اور اس نے گائے کو غرق کر دیا ہے۔ تو نیچے اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے۔ تو قائد اعظم کو اپنی قوم کے طالب علم نوجوانوں پر فخر تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ طلبہ نے پاکستان کے قیام کے لیے جس جذبے اور لگن سے کام کیا تھا، اسی جذبے اور لگن کے ساتھ اس کی تعمیر اور ترقی اور استحکام کی کوششیں کریں۔ 7 مارچ 1948 کو طلبہ کے ایک عظیم اجتماع کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ تو اس کے بعد جو ہے نیچے ان کے آنسر دیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان بہت سے ملکی اور بین الاقوامی مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہمارے دشمن دن رات ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں، ہم سب بخوبی اس سے آگاہ ہیں، ملت اسلامیہ کا دشمن شاطر اور چلاک ہے۔ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک مخلص اور دیانتدار رہبر کی ضرورت ہے، جو ہمیں تباہی اور اذیت کے عالم سے نکال سکے۔ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو ہے پنجابی ایک قدیم زبان ہے، لیکن یہ صرف پنجاب ہی میں نہیں بولی جاتی، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں پنجابی بولنے والے نہ رہتے ہوں۔ پنجابی بہت حد تک اردو سے ملتی جلتی ہے، دونوں زبانیں ایک ہی رسم و لہج میں لکھی جاتی ہیں۔ پنجابی لوگ کہانیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو استاد والا ہے نیکسٹ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک استاد معاشرے کا سب سے اہم اور مفید رکن ہوتا ہے، وہ ان افراد کو رہنمائی فراہم کرتا ہے جنہیں کچھ سالوں کے بعد ملک و قوم کے فرائض سنبھالنا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ معاشرے کی بنیادوں کو آنے والے وقت کے لیے مضبوط کرتا ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ استاد کا تقرر انتہائی احتیاط سے کیا جائے اور اس سے بہتر حالات مہیا کی جائیں۔ تو یہ نیچے اس کا آنسر ہے، ایک لائن جو ہے اگلے پیج پر ہے، چھوٹی سی یہ سرکمسٹانسز۔ اچھا، اس کے بعد ٹیلی ویژن جو بہت امپورٹنٹ، وہ ساتھ میں مینشن کرتے جا رہا ہوں، پیچھے قائد اعظم والا گزرا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ ٹیلی ویژن نہ صرف تفریح بلکہ تعلیم کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے، اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ قومی تعمیر اور ترقی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، یہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے ہیں، اس کے ڈراموں کا معیار کسی بھی دوسرے ٹیلی ویژن کے ڈراموں سے کم نہیں، بہرحال اس کے پروگراموں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آج کے دور میں جنگلات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں، یہ موسم کی شدت کو کم کرتے ہیں، یہ آندھی، سیلابوں اور سیل و تھور کو روکتے ہیں، بارش کا سبب بنتے ہیں، برف کو جلد پگھلنے سے روکتے ہیں، زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں، جنگلات ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تندرستی بڑی نعمت ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آدمی جب تندرست رہتا ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، جب کوئی معمولی سی بیماری آ کر اسے گھیر لے تو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم اثر قبول کرتا ہے، تندرستی ہو تو کھانے پینے، چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے، صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں ان کی زندگی
خود ان کے اور ان کے دوسرے متعلقین کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ پھر قائد اعظم والا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ قائد اعظم کو اپنی قوم کے نوجوانوں پر فخر تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ طلبہ نے قیام میں یہ دوبارہ جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پہلے جو تھا تعمیر و استحکام کی کوشش کریں یہاں تک تھا، تو آگے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، یہ مکس ہو کے آ جاتے ہیں۔ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کی توجہ ہمیشہ حصول علم کی طرف دلائی۔ انہوں نے کہا کہ علم ایک عظیم قوت ہے، بے شک اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم پر مکمل توجہ دینی ہوگی۔ نیکسٹ امپورٹنٹ، ہمارے اسکول میں بچوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد بظاہر بچوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ سزا کی وجہ سے بچے خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، ان میں جارحانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ استاد اور اسکول سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ والا جو ہے کتابوں والا، اس کا کچھ جو ہے اگلے پیج پر ہے، اس کی ٹرانسلیشن جو انگلش میں کی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے اپنا فارغ وقت زیادہ تر کالج لائبریری میں گزارتا ہوں۔ میں گھنٹوں بیٹھا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور دنیا کے عظیم عالموں سے استفادہ کرتا ہوں۔ بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ طلبہ کی اکثریت لائبریری میں کیوں نظر نہیں آتی، یہ جگہ ویران کیوں ہے، طلبہ تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ اگر طلبہ میں مطالعہ کا شوق پیدا ہو جائے تو ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ یہ تمام پنجاب بورڈز کے لیے ہے، آپ لوگ سارے جو ہیں جتنے پنجاب کے بورڈز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، وہ اسے اچھا بھی بنا سکتا ہے اور برا بھی۔ انسان اپنی محنت سے زندگی میں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جہاں ہمیں کامیابی خوشی دیتی ہے وہاں ناکامی بھی درد دیتی ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ پھر ہے کتابوں والا امپورٹنٹ ہے۔ کتابیں بھی عجیب نعمت ہیں، جب رنج و عالم کے بادل ہمارے زندگی کو طریق کر دیتے ہیں تو یہ شیریں الفاظ میں ایک سچے دوست کی طرح ہمارے ڈھارس بندھاتی ہیں۔ یہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، لیکن کتابوں کے انتخاب میں ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض کتابیں سانپ سے زیادہ زہریلی اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اچھی اور فائدہ مند کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ علامہ اقبال کو مسلمانوں کی غربت بہت دکھ تھا، یہ امپورٹنٹ ہے بہت۔ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی حاصل کرنے پر ابھارا، آپ نے اپنے شعار سے قوم ایک نئی روح پھونکی، آپ نے مسلمانوں کو عمل پہ رکسایا، آپ کی شاعری امید سے بھری ہے، آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ جب آپ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور وقت کسی چراغاہ سے گزرتے ہوئے مویشیوں کی طرح گزرنے لگتا ہے۔ یہی حال چپس کا بھی تھا، وہ کسی بوڑھے سمندری کپتان کی طرح وقت کو ماضی کے علامات سے ناپتا تھا۔ بروک فیلڈ اسکول اس کے لیے گرین وچ ٹائم سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بڑھاپے میں آگ پر بیٹھ کر چائے پینا اسے اچھا لگتا تھا، وہ اکثر ماضی کی یادوں میں کھو جاتا تھا۔ پھر تندرستی ایک ہزار نعمت ہے، تو یہ پہلے ہاف تھا، اب یہ مطلب تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ لائنیں ایڈ کی گئی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ کتابیں بہت بڑی نعمت ہیں، وہ انسان کے صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہیں، وہ ایک ایسا بیش قیمت ورثہ ہیں جو تہذیب نے انسان کو بخشا ہے۔ یہ علم و قوت کا سرچشمہ ہے، یہ ہر موضوع پر ہمیں معلومات مہیا کرتی ہیں، ہمارے دماغ کو منور کرتی ہیں، یہ دولت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ ہماری بہترین دوست ہیں جو مصیبت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور صبر و استقلال سے مشکلات پر غالب آنے کا سبق دیتی ہیں اور خوشی اور آسودگی پر ہمیں متانت اور سنجیدگی کا سبق دیتی ہیں۔
کتابوں کا انتخاب یہ مطلب وہ پیچھے والا رپیٹ ہو رہے ہیں بیچ میں۔ علم ایک عظیم قوت ہے، علم کے ذریعے ہمیں مادی دولت ہی نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ ہمارے مذہب میں علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم کے بغیر کوئی انسان اپنی ذات کو بھی نہیں پہچان سکتا، اور یوں ہی ساری زندگی اپنے مقصد حیات سے بے خبر رہتا ہے۔ علم حاصل کر کے انسان اپنی معاشرے اور قوم کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں حصول علم کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ پھر علامہ اقبال کو لے کر ہے ایک پیرا، اس کے نیچے بہت امپورٹنٹ پیرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو لے کر ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہیں، علامہ اقبال والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا۔ اس کے بعد ایک دفعہ اکبر بادشاہ شکار کو گیا، وہاں اس نے ایک شیر دیکھا، اس نے شکاریوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، تو یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اگلے پیج پر ہیں۔ ہم پاکستان کے نوجوان ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے یہ پیراگراف ہے، اکثر پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے دیکھتے ہیں، ہم 4 دوست مل کے ایک دن لاہور گئے۔ یہ بھی مطلب اتنا نہیں ہے امپورٹنٹ، لیکن دیکھ لیجئے گا۔ اس سے نیچے جو ہے کالجوں میں بد نظمی دن بدن بڑھ رہی ہے، طلبہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، وہ اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، وہ کالج باقاعدگی سے نہیں جاتے، اگر وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار کالج چلے بھی جائیں تو اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، وہ صحت مندانہ اور غیر نصابی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتے، وہ سگریٹ نوشی اور بیہودہ فلموں کے دلدادہ ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اگر اساتذہ، والدین اور حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو ہمارا نظام تباہ ہو جائے گا، نظام تعلیم۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ پانی کے معاہدے خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ بھی آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا۔ تو فرامٹ پچھلے کر رہ گیا تھا، اب پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ضروری ہو گیا، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ نیچے ایک مورخ اپنی اہل کی سچی اور مکمل تصویر پیش کرتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن دیکھ لیجئے گا۔ فیشن بدلتے رہتے، کبھی کال اور پانچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیچے والا انسان جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے لفظ ماں بولتا ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بصرہ میں ایک مشہور تاجر تھا، اس کا نام یونس تھا، تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ یہ تینوں جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پیراگراف اس پیج پر، یہ تینوں جو ہیں بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہیں، ان کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ کر لینا ہے۔ ایک آپ کو پاکستان امن پسند ملک ہے، دوسرا ہے آج کل ہم سائنسی دور میں رہ رہے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ نیچے مسلمانوں کو قائد اعظم پورا اعتماد تھا، امپورٹنٹ ہے۔ ہم پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، لائنوں میں بیچ میں فرق ہوتا ہے 2-4 لائنوں کا، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ خدا سے محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اتفاق میں برکت ہے، یہ ایک سنہری، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد طلبہ کے کردار کی تربیت ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق دوسرا آ گیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو تعلیم والے، پاکستانی نوجوانوں والے اور شخصیت کو لے کر جو مضامین ہیں وہ جو ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان کو لے کر اور کسی زبان کو لے کر وہ امپورٹنٹ ہیں پیراگراف، اور سوری کتابیں بھی تعلیم میں ہی ایڈ ہو جاتی ہیں، تو یہ مجھے کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے آپ لوگوں کے امپورٹنٹ پیراگراف جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔